سب سے بنیادی بات منطق، یہ کیا ہوتی ہے؟ منطق کسے کہتے ہیں؟ منطق کا کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ جو منطق ہے یہ ایک علم ہے، فن ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا یہ جو لفظ ہے اس کا معنی ہے بولنا۔ منطق کا اپنا جو معنی ہے وہ ہے بولنا، اس لفظ کا معنی، ٹھیک ہے؟ جو علم ہے اس علم کا کیا کام ہوتا ہے، اس علم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ علم کی ڈیفینیشن ہے علم بقوانین، یعنی یہ وہ علم ہے، وہ فن ہے کہ جس میں ہم وہ قانون سیکھیں گے، ہم وہ قانون سیکھیں گے۔ آواز کسی کو نہیں آ رہی؟ میری آواز کسی کو نہیں آ رہی؟ استاد صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے، حماد۔ ٹھیک ہے، آ رہی، ان کا مائک بند ہوگا میرا خیال ہے، نیچے اس کو سیٹ کر لیں۔ سید محمد ذرا کیجئے گا جی۔ بقوانین، علم منطق ان قانونوں کو جاننا ہے، یعنی اس علم میں کچھ قانون ہم پڑھیں گے۔ فائدہ کیا ہوگا ان قانونوں کا؟ کہتے ہیں تعصیم مراعاتھا الذہن، وہ قانون کام یہ کریں گے کہ جب ہم ان کی رعایت کریں گے تو ان کی رعایت ذہن کو بچائے گی۔ کس کام سے بچائے گی؟ ہمارے ذہن میں کیا بات آ جائے گی وہ قانون یاد کرنے سے؟ بات یہ آ جائے گی کہ جناب ہم خطا فی الفکر سے بچ جائیں گے، یعنی ہماری سوچ میں غلطی نہیں ہوگی۔ یہ منطق کا ایک لاجک کہہ لیں، تعریف کہہ لیں، ڈیفینیشن کہہ لیں، فائدہ کہہ لیں کہ منطق ان قوانین کو جاننے کا نام ہے۔ منطق میں وہ اصول ہم سیکھیں گے کہ جن کو اگر ہم یوز کریں گے تو ہمارا ذہن خطا فی الفکر سے بچے گا۔ یہ چند لفظ ہیں، میں 2 دفعہ دہراتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے گا لیکن اپنا مائک بند کر کے۔ علم بقوانین تعصم مراعاتها الذہن عن الخطا فی الفکر۔ علم بقوانین، قانونوں کو جاننے کا نام منطق ہے۔ کون سے قانون؟ تعصم مراعاتها الذہن، جن کی رعایت کرنے سے ذہن کو بچایا جا سکتا ہے۔ ذہن بچے گا کیسے؟ عن الخطا فی الفکر، سوچ میں غلطی سے، فکر میں غلطی سے۔ یہ منطق کی ڈیفینیشن ہے۔ جب بھی ہم کوئی فن سیکھتے ہیں، کوئی علم سیکھتے ہیں تو اس میں بنیادی اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے، پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے جس کو غرض بھی کہتے ہیں۔ اس علم کی غرض، جو بچے تعریف سمجھ جاتے ہیں انہیں اس کی غرض نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو ڈیفینیشن سکھائی، تھوڑی سی توجہ کریں۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے بھائی منطق کیوں سیکھتے ہیں تو آپ کیا بتائیں گے کیوں سیکھتے ہیں؟ آپ یہ بتائیں گے بھائی منطق سیکھیں گے تو خطا فی الفکر سے بچیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے عربی کے ہیں، جان بوجھ کے میں بولتا ہوں تاکہ ہوتے آسان ہے نا، تو نبی پاک کی زبان ہے عربی۔ فرمایا یہ خطا فی الفکر سے بچنے کے لیے ہے۔ خطا فی الفکر سے بچنا اس کی غرض ہے، اس کا فائدہ ہے۔ کوئی بھی آپ سے پوچھے منطق کیوں پڑھتے ہیں تو انہیں کہیں بھئی خطا فی الفکر سے بچنے کے لیے منطق پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، تیسری چیز ہوتی ہے کسی چیز کا موضوع۔ موضوع سمجھتے ہیں؟ موضوع آپ اس کو یوں کہہ لیں، ویسے تو نارملی ٹاپک کو موضوع کہتے ہیں نا، تو کسی بھی علم کا جو مین ٹاپک ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے، سپوز ایک ڈاکٹر ہوتا ہے تو ڈاکٹر کا جو ٹاپک ہے وہ انسان کا بدن ہوگا، وہ بدن کے بارے میں ریسرچ کرے گا، تحقیقات کرے گا، بدن کے بارے میں معلومات لے گا، سب کچھ کرے گا۔ تو بدن ڈاکٹر کا موضوع ہے، علم طب کا موضوع۔ منطق کا بھی ایک موضوع ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ چلیں میں نام لکھ دیتا ہوں، اس کی ڈیٹیل تھوڑا آگے جا کے پڑھیں گے۔ معرف اور حجت، یعنی 2 چیزیں، معرف اور حجت، یہ کیا ہوتے ہیں ابھی بتائیں گے آپ کو تھوڑی ہی دیر میں، لیکن ابھی آپ 2 لفظ یاد کریں گے۔ کوئی آپ سے پوچھے گا معرف کا
منطق کا موضوع کیا ہوتا ہے، تو آپ کیا بتائیں گے جناب علی؟ معرف اور حجت. 3 باتیں ابھی ہم نے یہاں پڑھ لی. منطق کی ڈیفینیشن، فائدہ، غرض اور موضوع. چلتے ہیں آگے. اب آتا ہے ہمارا سبق. دیکھیں ایک بات تو پلے سے باندھ لیں، منطق بڑا دلچسپ سبجیکٹ ہے، اور اتنا دلچسپ سبجیکٹ ہے کہ اگر اس کو پڑھنا شروع کرے نا بندہ تو مطلب مزے کو مزہ آ جاتا ہے. سٹارٹنگ ہوتی ہے علم سے. جانتے ہیں آپ علم کسے کہتے ہیں؟ جی میں بتاتا ہوں. علم کی ڈیفینیشن ہے حصول صورت الشیء فی العقل. حصول صورت الشیء فی العقل. یہ جو ہمارے ساتھ نئے دوست ہیں انہیں بھی مجھے امید ہے اتنی عربی آئے گی کیونکہ نبی پاک کی زبان ہے. اس کا مطلب ہے کسی چیز کی صورت کا عقل میں آ جانا. ہمارے دماغ میں جو ڈیزائن بنتے ہیں، جو شکلیں آتی ہیں، جو چیزیں سیٹ ہو جاتی ہیں، فٹ ہو جاتی ہیں، وہ علم ہوتا ہے. کسی چیز کی صورت کا، کسی چیز کی تصویر کا آپ کے دماغ میں آ جانا، اس کو علم کہتے ہیں. عربی میں یاد کریں گے تو اچھا لگے گا. کیا ہے؟ حصول صورت الشیء فی العقل. 2 دفعہ دہرائیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گی. حصول صورت الشیء فی العقل. حصول صورت الشیء فی العقل. دماغ میں کسی شے کی تصویر کا آنا، اور جو دماغ میں تصویر آتی ہے اسے علم کہا جاتا ہے. یہ تعریف ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ مجھے امید ہے یہ یاد رہے گا. علم کی ڈیفینیشن ہے یہ. امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس کی تعریف یوں بھی کر سکتے ہیں کہ علم ایک نور ہے. کیا ہے؟ علم ایک نور ہے کہ جس نور کی روشنی میں جو چیز آئے وہ کلیئر ہو جاتی ہے. یہ بھی آسان. علم ایک نور ہے جس کی روشنی میں جو کچھ آئے وہ منکشف ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے علم ایک نور ہوتا ہے، اس کے اندر جو جو آتا چلا جاتا ہے اس کا ہمیں پتہ چلتا چلا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں اس بات کا علم ہے. آج پتہ چلا علم کسے کہتے ہیں. یہ جی علم سے جب ہم بات شروع کرتے ہیں تو علم 2 طرح کا ہوتا ہے. یہ آپ اسی سیکوینس سے اور اسی ترتیب سے اس کو یاد کریں گے. ایک ہوتا ہے علم بلا حکم، اور ایک ہوتا ہے علم مع حکم. اب اس میں یہ ایک حکم کا لفظ نیا آیا ہے، اس کی میں تفصیل بتاتا ہوں. علم بلا حکم اور علم بالحکم. حکم کسے کہتے ہیں تاکہ آپ کو یہ دونوں باتیں پتہ چل جائیں. میں حکم کی آپ کو ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں. آپ نے کبھی جملہ بنایا؟ جملہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے ہم اکیلے لفظ بولتے ہیں، زید، بھائی جان، ابو جی، موبائل. ایک ہوتا ہے ہم کمپلیٹ بات کرتے ہیں. موبائل رکھا ہے، ابو کھڑے ہیں. ہم نے کہا ابو کھڑے ہیں تو کھڑے ہونے کی بات کی ہم نے ابو کے لیے اور بات کمپلیٹ کر دی. یہ جو بات کا کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حکم. حکم لگانا یعنی عربی میں کہتے ہیں نسبت امر الی امر آخر. ساتھ ساتھ دہراتے جایا کریں. نسبت امر الی امر آخر. سپوز زید قائم، یہ 2 لفظ تھے تو کہتے ہیں اس والے لفظ کی نسبت اس لفظ کی طرف کر دینا. زید کھڑا ہے تو کھڑے ہونے کی نسبت زید کی طرف کرنا. نسبت امر الی امر آخر. آگے کہتے ہیں ایجابن پوزیٹو او سلبن یا نیگیٹو. پوزیٹو یا نیگیٹو یعنی مثبت یا منفی. زید قائم یا ما زید بقائم. زید کھڑا ہے یا کھڑا نہیں ہے. دونوں میں حکم آ گیا. اس کو کہتے ہیں حکم. مجھے امید ہے یہ حکم بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا. 2 لفظوں کی نسبت کرنا ایک دوسرے کی طرف، چاہے وہ پوزیٹو مثبت نسبت کریں یا نیگیٹو یعنی منفی نسبت کریں. یہ نسبت جو ہے یعنی جملہ جب بن جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہاں حکم ہو گیا. ٹھیک ہے.
تو یہ ڈیفینیشن ایک دفعہ دوہرا لیں، نسبت امرن الی امرن آخر، نسبت امرن الی امرن آخر ایجابن او سلبن، ایجابی طور پر یا سلبی طور پر. یہ دو لفظ ایسے یاد کریے گا، ویسے ان کا معنی پازیٹیو نیگیٹو، مثبت منفی، لیکن آپ ایجاب اور سلب استعمال کریں گے کیونکہ منطق والے مثبت منفی نہیں یوز کرتے، وہ ایجاب اور سلب یوز کرتے ہیں. چلیں یہ تو درمیان کی بات آئی تھی. اب واپس چلتے ہیں یہاں پہ. کہتے ہیں علم بلا حکم ہوگا یا علم مع حکم ہوگا. علم بلا حکم ہوگا، سپوز میں یہاں لکھتا ہوں زید، لکھ دیا میں نے، اب کوئی حکم نہیں لگایا اس پر. اسی طرح لکھا میں نے جوال موبائل، کوئی حکم نہیں لگایا ہم نے. ٹھیک ہے. اچھا ادھر ہم نے حکم والے کی مثال لکھنی ہے، زید عالم. یہ دیکھیں یہاں حکم لگا دیا ہم نے، اس کا اس پر حکم لگا دیا. یہ چھڑے ہیں، ان میں حکم نہیں لگا، یہ میرڈ ہیں، ان کی جوڑی بن گئی ہے، ان کا حکم لگ گیا ہے. اس والے علم کو کہتے ہیں تصور، اور اس والے علم کو کہتے ہیں تصدیق. Is that clear؟ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے بھائی تصور کیا ہوتا ہے، ایک تو دیکھیں اردو کا لفظ ہے تصور، سوچنا، خیال. ایک اردو کا لفظ ہے تصور جسے کہتے ہیں سوچنا خیال، وہ والا نہیں ہے. یہ تصور کا مطلب ہے علم بلا حکم، وہ علم، ان چیزوں کا علم جن میں ہم حکم کوئی نہیں لگاتے، جنرلی کسی چیز کے نام، کوئی سنگل چیز جس میں کوئی حکم نہیں. اور تصدیق علم مع الحکم کو کہتے ہیں، جس علم کے ساتھ حکم بھی آئے گا اس کو تصدیق کہیں گے. یہاں تک کی بات کلیئر ہے مجھے امید ہے. اچھا جی، اپنے کیمراز آف رکھیں گے نا تو آسانی رہے گی، کیونکہ مجھے ہی آپ نے دیکھنا ہے، آپ تو مجھے نہ بھی دکھیں گے تو مسئلہ نہیں. چلیں یہاں تک پہنچے ہم جی، تصور اور تصدیق تک. جی تصور کی ڈیفینیشن کیا بنے گی؟ علم بلا حکم کو تصور کہتے ہیں، اور تصدیق علم مع الحکم کو تصدیق کہتے ہیں. چلیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یہ جو تصور ہوتا ہے اور یہ جو تصدیق ہوتی ہے، یہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے بدیہی، یہ آپ بولیں گے نئے نئے لفظ آ رہے ہیں، تو بیٹا نئے لفظ نئے ہیں، باتیں پرانی ہیں. دوسرا ہے نظری. اب کیسے پتا چلے گا بدیہی نظری کا؟ بدیہی کے مطلب کیا ہوتے ہیں اور نظری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدیہی جو بلا دلیل ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، جس کے لیے کچھ سوچنا نہیں پڑے گا، جس کے لیے ہمیں غور و فکر، نظر و فکر نہیں کرنی پڑے گی، وہ بدیہی ہوتا ہے. بدیہی سمجھ گئے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ایزی، آسان، جس کے لیے نظر و فکر کی ضرورت نہ ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ بدیہی. جس کے لیے نظر و فکر کی ضرورت نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ بدیہی. اور جس کے لیے نظر و فکر کی ضرورت پڑے، سوچنے کی ضرورت پڑے، دلیل کی ضرورت پڑے، وہ ہوتا ہے نظری. نظر کی ضرورت پڑے تو نظری، نہ پڑے تو بدیہی. یہ ہر طالب علم کے تصور میں بیٹھ جانی چاہیے بات. ٹھیک ہے. تصور بدیہی کیا ہوتا ہے؟ وہ تصور جس میں دلیل کی ضرورت نہ پڑے، نظر و فکر کی ضرورت نہ پڑے، نظر و فکر کی ضرورت نہ پڑے. ٹھیک ہو گیا؟ اور ضرورت پڑے تو نظری. اوکے. اچھا اسی طرح سیم اسی طرح تصدیق بھی ہوتی ہے. تصدیق بدیہی اور تصدیق نظری. بس آپ کو وہی والی چیز یہاں بھی فٹ کرنی ہے. تصور میں اگر کسی چیز کا تصور کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ نظری ہوگا تصور، اگر دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی تو بدیہی ہوگا. اسی طرح جو تصدیق آپ کو بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، کوئی دلیل نہیں دینی پڑے گی، وہ بدیہی ہوگا. اور جس کے لیے ضرورت پڑے گی نظر و فکر کی، اس کو آپ نظری کہہ دیں گے. یہ تو بہت آسان ہے یہاں تک. چلیں اچھا ایک بات یہاں پر اور کر لیں. یہ جو بدیہی بھائی ہوتے ہیں، اس کا دوسرا نام بھی ہوتا ہے دونوں طرف. اس بدیہی اکول ٹو ضروری. بدیہی اور ضروری ایک ہی چیزیں، کبھی ضروری لکھا ہوتا ہے کبھی بدیہی. بدیہی زیادہ یوز ہوتا ہے.
بدیہی زیادہ یوز ہوتا ہے، بٹ بدیہی اور ضروری دونوں سیم ہوتے ہیں. اسی طرح نظری کا بھی ایک دوسرا نام ہے کسبی، یہ سیم ہے، الگ الگ نہیں ہے. آپ نظری بولیں یا کسبی بولیں ایک ہی بات ہے، بٹ آپ کو ڈیفینیشن یاد ہونی چاہیے. ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس کے لیے نظر و فکر کی ضرورت ہوگی وہ نظری، نہیں ہوگی تو بدیہی. چلوں آگے، چلیں. اب بیٹا جی ہوتا کیا ہے؟ یہ والی بات ہماری ایک چیپٹر تقریباً ہمارا کلوز ہوا. اب اس میں تھوڑی سی آپ کو توجہ کرنی ہے. نظر و فکر کا ایک لفظ میں نے یوز کیا ہے، اگر آپ کہیں تو آپ کو یہ بھی سکھا دوں، نہ سکھاؤں؟ سکھاؤ سکھاؤ. منطق والے کہتے ہیں نظر و فکر کی ایک ڈیفینیشن ہے، بچوں کو وہ ضرور یاد کروائیں. کہتے ہیں ترتیب امور معلومات، کہتے ہیں معلوم چیزوں کو ترتیب دینا. یہ یاد کرتے جائیے گا ساتھ ساتھ بیٹے. ترتیب و امور معلومات، معلوم چیزوں کو ترتیب دینا. کیوں ترتیب دینا ہے؟ کہتے ہیں لیتعدی ذالک الترتیب، تاکہ یہ ترتیب ہمیں پہنچا دے. کدھر پہنچائے گی بھائی یہ ترتیب؟ ترتیب کیوں دینا ہے؟ الی تحصیل المجہول، تحصیل المجہول، اس تک جو ہم سے مجہول ہے، جس کا ہمیں پتہ نہیں، اس کو حاصل کرنے تک. یعنی ہم جو چیزیں ہمارے لیے بدیہی ہوتی ہیں، جو ہمیں خود سے سمجھ میں آ جاتی ہیں، ان بدیہی چیزوں کو جوڑتے ہیں، تو جوڑنے کے بعد پھر ہمیں نظری چیزیں حاصل ہوتی ہیں، پھر ہم نظری چیزیں پک کرتے ہیں. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم جوڑتے ہیں، تصورات کو جوڑتے ہیں تو ہمیں مجہول چیزیں حاصل ہوتی ہیں. یہ جو ترتیب ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نظر و فکر. اب مسئلہ یہ ہے کہ معرف اور حجت دو لفظ ہمارے گزرے ہیں پیچھے. دیکھیں بیٹا، جب ہم کسی چیز کی ڈیفینیشن بیان کریں گے، سپوز یہ انسان ہے، ٹھیک ہے، انسان. اب منطقیوں کی زبان میں اگر آپ کو اس کا پوچھا جائے، بتایا جائے یار انسان کیا ہوتا ہے، یہ ایک تصور ہے لیکن مجہول تصور ہے یا نظری تصور ہے، جس کی ڈیفینیشن ہمیں نہیں آتی. ٹھیک ہو گئی ہے؟ اب اس کی ڈیفینیشن ہمیں نہیں آتی، کیا کریں بھائی؟ کہتے ہیں منطق والے بتائیں گے آپ کو. تو منطق والے کیا کریں گے؟ آپ کو بتائیں گے الانسان حیوان ناطق، جو انسان ہوتا ہے وہ حیوان ناطق ہوتا ہے. یہ منطق والے بتاتے ہیں. منطق والوں نے کیا کیا؟ اس کو اور اس کو جوڑا. یہ حیوان کا بھی ہمیں پتا تھا، حیوان جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس میں جان ہوتی ہے، حساس ہوتا ہے. ناطق کا بھی مطلب پتا تھا، جس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو حیوان اور ناطق دو چیزوں کو جوڑا. ان کے جوڑنے سے ہمیں انسان کی معلومات مل گئی. پہلے انسان نظری تھا، یہ دو چیزیں پتا تھی، ان دو چیزوں کو جوڑنے کی وجہ سے یہ ملا. یہ تصور بدیہی تھے دونوں، یہ دونوں تصور بدیہی تھے. ان دونوں تصورات کو جوڑا تو یہ ایک تیسرا تصور ہمیں حاصل ہو گیا. تو یہ جو ہم نے جوڑنے توڑنے کا کام کیا ہے، اس ترتیب کو کہتے ہیں ہم نے نظر کی ہے، ہم نے نظر و فکر کی ہے. آئیے سمجھ بات. تو اب معرف کیا ہوتا ہے؟ معرف یہ ہوتا ہے بیٹا، یہ جو آپ نے جوڑے نا، یہ جو بدیہی جوڑ کر آپ ایک نظری تک پہنچے ہیں، اس کو کہتے ہیں معرف. اب ڈیفینیشن سن لیں. معرف وہ ہوتا ہے، یعنی منطق کا موضوع، وہ تصورات معلومہ، معلوم تصورات جن کے تھرو ہم مجہول تصورات نکالیں گے. وہ معلوم تصورات جن کے تھرو ہم مجہول تصورات نکالیں گے. ٹھیک ہو گئی بات؟ جی اچھا. اسی طرح تصدیق میں بھی ہوتا ہے. تصدیق میں جو معلوم تصدیقات ہوتی ہیں ان سے ہم مجہول تصدیقات تک جاتے ہیں. تو وہ جو معلوم تصدیقات ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں حجت. یعنی کوئی بندہ آپ سے پوچھے منطق کا موضوع کیا ہے، آپ بولیں معرف اور حجت.
وہ بولے یار یہ کیا ہوتا ہے، آپ اس کو بتائیں۔ معرف وہ معلوم تصورات ہوتے ہیں جن کے ترتیب دے کر ہم مجہول تصورات تک جاتے ہیں۔ اچھا بھائی حجت کیا ہوتا ہے؟ تو حجت یہ ہوتا ہے وہ معلوم تصدیقات جن کو ترتیب دے کر ہم مجہول تصدیقات تک جاتے ہیں۔ یہاں ایک بڑی پیاری بات تصدیق والی نا، تصدیق کی میں مثال دے دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں نا شروع میں ہمیں سکھایا جاتا تھا صغرا کبرا ملاؤ، حد اوسط گراؤ، نتیجہ نکال لو۔ ایک تصدیق بدیہی ہے ہمارے پاس، وہ کیا ہے؟ العالم متغیر۔ یہ دیکھیں یہ بدیہی بات ہے، ہم دیکھتے ہیں متغیر ہوتا ہے عالم، سارے ہی ہلتا جلتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، چینجنگز آتی رہتی ہیں، کبھی صبح کبھی شام۔ یہ بدیہی بات تھی، یہ تصدیق بدیہی ہے۔ ایک اور بدیہی تصدیق لیتے ہیں، وہ ہے کل متغیر حادث۔ ہر تغیر والی چیز ختم ہونے والی ہے، حادث ہے۔ اب یہ بھی کامن بات ہے، بدیہی بات ہے، ہمیں آتی ہے۔ یہ دو تصدیقیں اب ہم نے جوڑی، کیوں جوڑی ہیں؟ نظر کی ہے بھائی ہم نے، ترتیب امور معلومہ، یہ دو ہمیں آتی تھی، ہم نے ان کو جوڑا۔ کہتے ہیں ان کو جب آپ نے جوڑ لیا، کامن دونوں میں چیز ہے، میچ کر رہی ہے، اس کو مائنس کریں، آپ کے سامنے ایک تیسری بات نکل کے آ جائے گی، وہ ہوگا العالم حادث۔ یہ پہلے آپ کو نہیں پتا تھی، آپ کے یہ جوڑنے کی وجہ سے آپ کو پتا چلی ہے کہ عالم بھی حادث ہے۔ پہلے آپ نے بولا عالم متغیر ہے، پھر آپ نے دیکھا ہر متغیر حادث بھی ہوتا ہے، آپ کو سمجھ میں آئے گی بات کہ عالم حادث ہے۔ اس کو اچھا یہ جو جوڑا، یہ جو دونوں چیزیں تھیں، اس کو کہتے ہیں حجت۔ آگے ڈیٹیل آئے گی، تفصیل آئے گی، ہم نے پوری منطق میں پڑھنا ہی معرف اور حجت ہے۔ چلیں جی ایک دفعہ دوبارہ میں دہراتا ہوں، علم کی ڈیفینیشن حصول و صورت الشیء فی العقل، اور علم کی دو قسمیں، ایک علم بلا حکم اور ایک علم بالحکم۔ بلا حکم کو تصور کہتے ہیں، بالحکم یا مع الحکم کو تصدیق کہتے ہیں۔ دونوں کی دو قسمیں ہیں، ایک بدیہی ایک نظری۔ یہ جو بدیہی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بغیر نظر و فکر کے جو حاصل ہوتا ہے، اور جو نظری ہوتا ہے اس کے لیے نظر و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ نظر و فکر کی ڈیفینیشن بھی دہرا لیتے ہیں، ترتیب و امور معلومات لیتعدی ذالک الترتیب الی تحصیل المجہول، یعنی چند معلوم چیزوں کو اس طرح ترتیب دینا کہ اس سے کچھ مجہول چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ چلتے ہیں تھوڑا سا آگے۔ یہ منطق کا نا علم ہے، ایک ظاہر سی بات ہے علم ہے تو اس کی اپنی ایک ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے۔ یہ ایک ہمارا چیپٹر سمجھے ہم نے کلوز کر لیا۔ سیکنڈلی دوسرے نمبر پر اس میں آتی ہے دلالت۔ دلالت سمجھتے ہیں؟ ایک چیز کا ایسے اسٹائل میں ہونا کہ اس کو دیکھ کر ہمیں کچھ سمجھ آ جائے۔ سپوز آپ دیکھیں، کبھی آپ روڈ پہ گئے، آپ نے سگنل دیکھا، کبھی وہاں ریڈ لائٹ جلتی ہے، آپ کے دماغ میں بتی نہیں آتی، آپ کو پتا چل جاتا ہے یہاں رکنا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ریڈ لائٹ دلالت کر رہی ہے کہ رک جاؤ، گرین لائٹ دلالت کرتی ہے کہ رک جاؤ۔ یعنی ایک چیز دوسری کے ساتھ اس طرح سیٹ ہو جائے کہ آپ ایک کو دیکھیں تو دوسرا مطلب آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے۔ کلیئر؟ یہ ہوتی ہے دلالت، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ اس طرح آنا، ایک اگر سمجھ آ جائے، ایک پتہ چل جائے تو دوسری بھی خود بخود پتہ چل جائے۔ ٹھیک ہے؟ جو پہلے آپ کو پتہ چلے اس کو کہتے ہیں دال، اس میں فاعل کا صیغہ ہے دال، آپ چنے کی دال نہیں لے لینا، دال۔ ٹھیک ہے؟ اور سپوز وہ سگنل تھا نا تو اس کی بتی دال ہے، اور جو بات آپ کو سمجھ میں آئی اس کو کہتے ہیں مدلول۔ دال اور مدلول، یہ بھی مزیدار چیز ہے، دال اور مدلول۔ اب میں دال بولوں گا، آپ کو بات سمجھ میں رکھنی ہے۔ جو چیز دلالت کر رہی ہوتی ہے اس کو دال کہتے ہیں، اور جو چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے اس کو مدلول کہتے ہیں۔ چلتے ہیں دلالت کے آگے، یہ بڑی مزیدار بات دیکھیے گا۔ یہ ہے جی ہمارا دال،
दाल दो तरह का होता है, एक होता है दाल लफ्ज, एक होता है गैर लफ्ज। अभी मैंने बत्ती की मिसाल दी ना, तो बत्ती लफ्ज नहीं होता ना, वो तो बत्ती होती है। और जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं, आपको कुछ समझ आ रहा है, तो मेरे अल्फाज दलालत कर रहे हैं किसी चीज पर। तो कभी दाल लफ्ज होता है, कभी गैर लफ्ज। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, जिस दलालत में दाल लफ्ज होगा उसको कह देना चाहिए दलालत लफ्जी। जिस दलालत में दाल लफ्ज होगा उसको कहेंगे ये दलालत लफ्जी है, और जिसमें लफ्ज नहीं होगा उसको बोलेंगे भाई ये लफ्जी नहीं है, ये कोई और दलालत है, गैर लफ्जी दलालत है। ठीक है, सबको बात समझ आएगी? ये आसान चीज होती है बेटा। देखें, सिर्फ सीक्वेंस अपना क्लियर रखना होता है। बच्चे कहते हैं मुश्किल होता है, मुश्किल नहीं होता, सब सामने लिखा होता है और बहुत इजी होता है। दाल लफ्ज है, दलालत लफ्जी, दाल लफ्ज नहीं तो दलालत गैर लफ्जी। चले थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये जो दलालत लफ्जी होती है, ये तीन तरह की होती है, वदई, तबई और अकली। आप बोलेंगे ये क्या बात कर दी है आपने। वदई का मतलब होता है किसी ने इस लफ्ज को किसी माना के लिए बनाया है, वज़ा किया है। वज़ा किया मतलब बनाया, मतलब ये ऐसे खुद ब खुद नहीं दलालत हो रही, ये किसी ने करवाई है दलालत, वज़ई दलालत है। ठीक हो गई? लफ्ज अपने माना पर दलालत कर रहा है, अपने मदलूल पर दलालत कर रहा है, खुद ब खुद नहीं कर रहा, किसी ने इसको वज़ा किया है। टोटली लैंग्वेजेस, जितनी जबानें होती हैं, आपकी डिक्शनरीज होती हैं, ये सारी अल्फाज की जो माना पर दलालत होती है, ये दलालत वदई होती है। आप लिखते हैं कुर्रासातुन, कॉपी, तो कुर्रासा की जो दलालत कॉपी पर है, ये दलालत वज़ई है, वज़ा हुई है। वज़ा का मतलब समझ में आ गया? सिंपली डेफिनेशन बनेगी, अगर दाल लफ्ज हो और वज़ा किया गया हो तो इसको कहेंगे दलालत लफ्जी वदई। अच्छा, तबई क्या होती है? तबई में ये होता है कि वज़ा नहीं होती, एवं तबीयत से ना पता चल जाता है ये क्या हुआ है। सपोज आपको ना खड़े हो आप और घुमा के पीछे से आके ना कोई मारे थप्पड़, अब वो थप्पड़ मारे ना तो आप घूम के अब ये जो आपकी आवाज है, तो ये आ की जो आवाज निकली, ये किसी ने बनाई नहीं कि थप्पड़ लगेगा तो ऐसी आवाज निकालनी चाहिए। ये खुद ब खुद तबीयत से निकलती है, जब कान के नीचे लगती है, दर्द होता है तो निकलती है। हाय, आप बीमार होते होंगे तो हाय निकालते होंगे। अच्छा, इसी तरह जब आपकी खांसी आती है तो मुंह से आवाज निकलती है, जो इंसान के मुंह से आवाज निकले वो लफ्ज होता है। अब देखिए, ये दलालत होती है तबई। आप हाय करते हैं तो हाय की दलालत आपके जिस्म दर्द पर, आपकी तकलीफ पर हो रही है। आपने हाय बोला तो हमें पता चलेगा आप परेशान हैं, आपको तकलीफ शरीफ है। तो जो तकलीफ पर दलालत हो रही है, ये तबई दलालत है। एक होती अकली। अकली तो आप अक्लमंद लोग हैं। देखिए, एक बंदा दीवार के पीछे खड़ा हो, नहीं बंदा ना खड़ा हो, आप यूं कह लें, आप एक जगह पे खड़े हैं, आपको ना दूर से आवाज आए, उसका मतलब चाहे आपको समझ आए या ना आए, लेकिन आपकी अकल ये फैसला करती है कि भाई उधर कोई बंदा मौजूद है। वो नहीं होता, आप अब कभी किचन में गए हो तो शायद आपको आइडिया हो, जब हम किचन में जाते हैं तो खड़खड़ की थोड़ी थोड़ी आवाज आती है, तो वो जो खड़खड़ की आवाज आती है तो हमारी अकल फैसला करती है कि यार इधर कोई चूहा शुआ आ गया। तो वो आवाज तो लफ्ज नहीं होती। मैं लफ्ज की मिसाल देने लगा हूं कि आप खड़े हैं कहीं, दूर से किसी की आवाज आई, तो आवाज का मतलब क्या था ये आपको नहीं पता चला, बट आपको ये पता चला कि इन लफ्जों से आप ये समझ गए कि उधर कोई बंदा है जो बोल रहा है। ठीक हो गई बात? ये होती है दलालत अकली, अकल का फैसला होता है। वज़ई की मिसाल कोई सा भी लफ्ज ले लेंगे, कुर्रासा चाहे ले लें आप, कुर्रासा की दलालत कॉपी पर। तबई, हाय लफ्ज है आपका, इसकी दलालत सर दर्द पर। अकली, दीवार के पीछे से लफ्ज आए तो आपकी इसकी दलालत बोलने वाले पर, लाफिज पर, माना पर नहीं। माना पर करेंगे तो वो वज़ई बन जाएगा। ठीक हो गया? सेम इसी तरह इधर भी बेटा जी तीन होती है, वज़ई,
तबई अकली। देखें ये जो सिग्नल है ना, किसी ने वजह किया है इसको, लफ्ज तो नहीं है बट ये किसी ने बनाया है। इसको किसी ने बनाया, भाई रेड लाइट रुकने के लिए है, ग्रीन चलने के लिए है, येलो जो है वो तैयार होने के लिए। ये दलालत गैर लफ्जी वदई है, गैर लफ्जी तबई। देखिए लफ्ज तो इंसान के मुंह से जो निकलता है वो होता है। जो बच्चे थोड़ा सा दरस निज़ामी पढ़े होते हैं उन्हें पता होता है लफ्ज उसको कहते हैं जो इंसान के मुंह से निकलता है। ठीक हो गई बात। तो अब अगर एक गधा हो, घोड़ा ले लें यार, घोड़े की मिसाल दी जाती है। घोड़ा हिन हिनाए, भूख पर दलालत होती है। अब ये जो हिन हिनाया ये इसकी तबीयत का तकाजा था। कुर्रासा की दलालत कॉपी पर, घोड़ा हिन हिनाया उसकी दलालत होगी, पता चल गया हमें कि घोड़ा भाई जो है वो भूखा है। तो ये जो दलालत हुई है ये दलालत गैर लफ्जी थी लेकिन तबई थी। और अकली की मिसाल तो मैंने आपको चूहे वाली दे दी है कि आप किचन में घुसे, आपको खड़खड़ की आवाज आई, तो ये जो खड़खड़ की आवाज से आपने ये समझा है कि इधर चूहा शरीफ है, तो वो जो चूहा है इसकी जो दलालत हुई है, आपने आवाज से चूहा समझा, ये दलालत गैर लफ्जी अकली है। ये एक चैप्टर हमारा मुकम्मल होगा। अब मंतकी क्या करता है, थोड़ी सी तवज्जो करें, आखिर के 3-4 मिनट है हमारे पास, थोड़ी सी तवज्जो करें। मंतकी इस पूरे पोर्शन को लिखता है लेकिन इससे बहस इसकी नहीं होती। ये कह देता है यार ये मेरे मतलब का काम नहीं है ये वाला, ठीक हो गया, ये निकल गया। अच्छा इसी तरह दूसरा मंतकी क्या करता है, इधर से भी इन दोनों को निकाल देता है, कहता है यार ये भी आप बस याद कर लो, ये भी मेरे मतलब का नहीं है। तो फिर मतलब का क्या है, एक ही वज़ई लफ्जी वदई जो दलालत है ये मंतकी के मतलब की दलालत है। अब छोटी सी एक बात और, यहां तक मैं एक दफा रिपीट करता हूं, बेटा जी आपने सिर्फ दाल चेक करना है, दाल आपका लफ्ज है या गैर लफ्ज। अगर दाल लफ्ज हो तो आप दलालत लफ्जी बोल दें, दाल गैर लफ्ज हो तो आप दलालत गैर लफ्जी बोल दें। फिर आप सिर्फ ये चेक करें कि जो दलालत हो रही है वो वजह से हो रही है, तबा से हो रही है या अकल से। तबीयत तो समझते हैं, तबई तबीयत से, नेचर। तो वजह से हो तो दलालत लफ्जी वदई, तबा से हो तो दलालत लफ्जी तबई, अकल से हो तो दलालत लफ्जी अकली। सेम इसी तरह इस तरफ। और फिर उसके बाद आपने ये याद रखना है कि ये वाला पोर्शन मंतकियों के काम का नहीं, इसमें से भी दो मंतकी के काम के नहीं, एक अब बाकी बचता है दलालत लफ्जी वदई। अगर आप कहें तो थोड़ा सा मिटा दो, मिटाना ही पड़ेगा। ये मंतकी के मतलब की थी बात, लफ्जी वदई। कहते हैं इसकी 3 किस्में होती हैं, मुताबकी, तजम्मुनी और इल्तिजामी। बड़ी मजेदार बात है, थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा। अगर लफ्ज अपने पूरे पूरे समझते हैं, पूरे माना पर दलालत करे, सपोज आपके अब्बू आपको भेजें, जाएं बेटा वहां से जाके एक चाकू लेके आए, बेटा जी जाएं जाके दुकान से एक चाकू लेके आए, चाकू। आप जाएंगे दुकानदार को पैसे देंगे तो वो पूरा आपको एक चाकू देगा। लफ्ज़ चाकू की दलालत वो जो छुरी टाइप होता है उस पर आपने करवाई, ये दलालत मुताबकी है। लफ्ज़ बोला चाकू और पूरा चाकू आप उठा के ले आए, ये दलालत मुताबकी है। तजम्मुनी में क्या होता है, पूरे माना नहीं, माना के जुज पर दलालत। मिसाल दूं इसकी, आपके घर हुआ ये है कि चाकू रखा था, उसके पीछे से लकड़ी टूट गई, दस्ता उसका टूट गया। आपके अब्बा जान ने फरमाया बेटा जी जाएं जरा जाके वहां से चाकू लेके आए। आपको पता है अब्बा जी ने बोला तो चाकू है लेकिन उन्होंने मुराद लिया है दस्ता, यानी अब्बा दस्ता फरमाना चाह रहे हैं। बोला चाकू बट चाकू का एक हिस्सा उन्होंने मुराद लिया। जब लफ्ज माना के जुज पर दलालत करे इसको कहते हैं तजम्मुनी। क्या कहते हैं, दलालत लफ्जी वदई
तज़म्मुनी, तज़म्मुनी पहला मुताबिकी, जब माना मुताबिक हो तो मुताबिकी, आधा माना हो तो तज़म्मुनी। थर्ड में क्या होता है, माना इल्तिजामी। इल्तिजामी में क्या होता है, माना पूरा ही अलग रह जाता है, जुज भी अलग रह जाता है। यहाँ एक तीसरी चीज होती है। सपोज देखें, आपके सामने एक लफ्ज बोला जाता है, उसका एक अपना माना होता है और एक उसके साथ और तसव्वुरात भी आते हैं। अब पता नहीं आपने कोई चीज मीनार पाकिस्तान सबने सुना होगा, इंडिया वाले भी हैं, उन्होंने भी सुना तो होगा। जब हम मीनार पाकिस्तान बोलेंगे ना, तो एक तो वो मीनार है, वो आपके तसव्वुर में आएगा। उस मीनार से हटकर जितनी चीजें आपके तसव्वुर में आएंगी मेरे बेटे, वो सारी की सारी चीजें, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो दलालत इल्तिजामी कहलाएंगी। बादशाही मस्जिद आ गई, पार्क आ गया, दाता दरबार आ गया, लाहौर शहर की कोई और चीज आ गई, मीनार पाकिस्तान का वो जो मीनार है वो दलालत मुताबिकी। और उसके अलावा थर्ड पार्टी जितनी चीजें आपके दिमाग में आए वो दलालत इल्तिजामी होती है। हमारा वक्त खत्म हुआ चाहता है, इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। दलालत लफ्जी वदई, वो दलालत जिसमें दाल लफ्ज हो और वजह से दलालत करे। अगर अपने पूरे माना पर दलालत करे तो मुताबिकी, आधे माना पर दलालत करे तो तज़म्मुनी, और अगर वो न पूरे पर दलालत करे न आधे पर, तीसरी किसी चीज पर दलालत करे तो इसको कहते हैं दलालत इल्तिजामी। इल्तिजामी अपनी कोई सी भी जो आपने मंतिक की किताब पढ़ी है, आज जाके उसे देखेंगे तो मेरे करीम ने चाहा आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। किस्मत ने साथ दिया, जिंदगी ने वफा की, तो कल सेम टाइम। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।